بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتون کلندر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، قسط نمبر 4۔ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تھیں تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے اساتذہ کون تھے، پھر بھی یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و عالم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4-5 سال کی ہوں گی کہ نہایت پرہیزگار محبت کرنے والے ماں باپ سے بچھڑ گئیں۔ 8-9 سال کی عمر کو پہنچیں تو شفیق بہنوں کو اس طرح کھو دیا کہ زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کم سن بچی کے دل و دماغ نے ان جان لیوا حادثات کا کیا تاثر قبول کیا ہوگا۔ پھر جب اپنے کاروان محبت سے بچھڑی ہوئی وہ بچی ہوش کے ابتدائی منزلوں سے گزر رہی تھی تو ایک بے رحم ہاتھ نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں۔ باپ سے ضدیں اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، اور ان سب سے بڑھ کر ماں کی آغوش محبت میں سونے کی راتیں، ایک بچے کا یہی تو سرمایہ ہوتا ہے۔ مگر وقت نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ گرمی کے تپتے ہوئے دنوں میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تھیں اور آپ کا جسم مبارک پانی سے شرابور ہوتا تھا۔ پھر جب سردیوں کی طویل راتیں آئیں تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ یک بستہ موسم میں اپنے آقا کے سامنے 10 بستہ کھڑی رہتیں۔ اولیاء کرام نے جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کی ہیں، وہی ریاضتیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم طفلی میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ اس سلسلے میں ایک محقق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں حزن و عالم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تھی۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ شاذ و نادر ہی ان کی آنکھوں کو کسی نے خشک دیکھا ہوگا، ورنہ کسی آبشار کی طرح بہتی ہی رہتی تھیں۔ جب مجلس میں کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتی رہتی تھیں۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ آپ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنے مطلب بیان کرتیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔
میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط بات نہیں نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں۔ اللہ نے انسان کو ہنسنے کے لیے منع تو نہیں کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔